ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے امریکی صدر سے بات بھی کی ہے، جس کے حوالے سے جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گی وہ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ انہوں نے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیلی جنگی کابینہ کو فیصلوں کی منظوری کے لیے سیکیورٹی کابینہ کی اجازت درکار نہیں ہوگی، جس کے بعد کابینہ اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے امریکی صدر سے بات کی تھی۔ اس کابینہ اجلاس کے حوالے سے ہم نے آپ کو قریباً 4 گھنٹے پہلے آگاہ کیا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جنگی کابینہ کا اجلاس ہے یہ ہونے والا ہے، اور وزیر اعظم نیتن اس کی صدارت کریں گے اور اس میں اہم فیصلے لیں گے، اور اب یہ اہم فیصلے سامنے آ گئے ہیں، اور اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی جنگی کابینہ کو فیصلوں کی منظوری کے لیے سیکیورٹی کابینہ کی اجازت اب درکار نہیں ہوگی، یعنی یہ جنگی کابینہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوگی اور یہ فیصلے خود لے سکے گی، اور انہیں سیکیورٹی کابینہ کی جو ایک جو ہیرارکی ہے اسے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو ایک فارمیلٹی ہے وہ پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے امریکی صدر سے بات کی ہے، ایران کے حملے سے آگاہ کیا ہے، اور ایران کے حملے سے آگاہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے تو انہیں کیا ہے، لیکن امریکہ پہلے سے ہی اسرائیل کو انتباہ دے چکا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، اور بہت سے ڈرونز جلد اسرائیلی فضاؤں میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ تقریباً 2 گھنٹے کے وقفے میں وہ ایرانی سرزمین سے اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں، جن کو کاؤنٹر کیا گیا اردن کے سرحدی علاقے پر، اور زیادہ تر وہاں پہ ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایران نے بھی اس حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے 50% اپنے اہداف کو پورا کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 50% اہداف پورے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے ان جگہوں کو جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ریاکشن آئے ہیں، امریکی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اردن کی سرحد کے قریب جنوبی شام میں امریکی جیٹ طیاروں نے کئی ڈرون مار گرائے ہیں، اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون حملوں کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں کئی اشیاء اڑتی دیکھی گئی تھی جنہیں فضا میں ہی نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کی اپنے ملازمین کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اردن کی وزیر اطلاع تھی جنہوں نے بتایا تھا کہ اپنے فضائی حدود بند کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہیں، اور اردن کا ایئر ڈیفنس فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ایرانی طیارے کو مار گرانے کے لیے تیار ہے۔ جس کے بعد عرب ٹی وی پر اسرائیلی تجزیہ کار روری شالون نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اسرائیل نے ملٹی ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیے ہیں۔ اسرائیل نے ایرانی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے ایئر ڈوم، اسرائیلی فضائی نے ڈیوڈ سلنک نامی ایک دفاعی نظام بھی آن کر دیا ہے، اور ایرو 2 اور ایرو 3 بھی لانچ کر دیے گئے ہیں۔ اردن نے اسرائیل کو ایرانی ڈرون سے بچانے کے لیے فضائی سسٹم شروع کیا، اور سائپرس میں موجود برطانوی جنگی طیارے مشرق وسطی روانہ ہو گئے۔ ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا، گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ برطانیہ نے کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے پورے خطے میں شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا کہا ہے۔ برطانیہ نے کئی جنگی اور ری فیولنگ ٹینکر طیارے خطے میں بھیج دیے ہیں۔